آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند آقا کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند، جس کی بنیاد 1866 کے اندر مولانا قاسم نانوتوی، حاجی عابد حسین صاحب اور دیگر علماء کرام کے ذریعے رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ایسے علماء کرام اور فضلاء کرام کو تیار کرنا تھا جو آنے والی نسل تک دین کو صحیح معنی میں پہنچا سکے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ تھا انگریزوں کا مقابلہ۔ اس کے لیے افراد سازی کا کام بھی دارالعلوم دیوبند کو ہی کرنا تھا۔ دارالعلوم مسلسل اپنے کام کو کرتا رہا اور دارالعلوم کے اندر ایک نظام قائم کیا گیا جس کو شورائی نظام کہتے ہیں۔ مجلس شورا سال میں تقریباً 2 یا 3 بار دارالعلوم دیوبند کے اندر میٹنگ کرتی ہے، جسے شورا کا اجلاس کہا جاتا ہے، جس کے اندر بہت ساری باتیں طے کی جاتی ہیں۔ دارالعلوم کے شعبے جات کو دیکھا جاتا ہے، کس شعبے کے اندر کمی ہے، کس شعبے کو ترقی کی ضرورت ہے، کس شعبے کے اندر کام ابھی کرنا چاہیے، یا کون کون سے شعبے دارالعلوم دیوبند کو بڑھانے ہیں، اضافہ کرنا ہے۔ اس طرح کے تمام اہم امور کے اوپر یہ مجلس آپس میں مشورہ کرتی ہے۔ اس مجلس کے اندر پورے ملک سے، پورے ہندوستان سے، مختلف اسٹیٹ، مختلف شہروں سے نمائندوں کو منتخب کیا جاتا ہے، جس میں مولانا ارشد مدنی، مولانا محمود مدنی، مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب، مولانا رحمت اللہ، اسی طریقے سے گجرات سے مولانا غلام محمد وستانوی صاحب، مفتی احمد صاحب خان پوری، یہ کئی حضرات ہیں جو اس شورا کا حصہ ہے۔ یہ سال میں 2 یا 3 مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے مہمان خانے میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر میٹنگ ہوتی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے وہاں پر آپسی مشورہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں ہوئی میٹنگ کے اندر بہت سارے امور طے کیے گئے، جس میں خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے بجٹ کو لے کر بات کی گئی کہ دارالعلوم دیوبند کا بجٹ پہلے تقریباً 43 کروڑ روپے تھا، لیکن اس کو بڑھا کر 47 کروڑ کے آس پاس کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ مہنگائی تیزی سے بڑھ رہی ہے، دارالعلوم دیوبند کو تعمیر کی بہت سخت ضرورت ہے، ان تمام امور کو دیکھتے ہوئے شورا نے اس بجٹ کو بڑھا دیا ہے۔ اسی طریقے سے مولانا رابع حسن ندوی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی بنا پر مجلس شورا کا ایک رکن کم ہو گیا تھا۔ ان کی جگہ پر مولانا بلال صاحب ندوی ناظم ندوۃ العلماء کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس تعلق سے جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رپورٹ یہ ہے کہ الجامعۃ الاسلامیہ دارالعلوم دیوبند کے بجٹ میں 2.5 کروڑ روپے کا اضافہ، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری، حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی نئے رکن شورا منتخب۔ متعدد اہم فیصلوں کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کی شورا کا 3 روزہ یعنی 3 دن کا اجلاس آج اختتام پذیر ہوا۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اس اجلاس کے اندر شہر کے جو منتخب اور چنندہ افراد ہیں انہوں نے شرکت کی، اور دوسری جو باتیں ہیں دارالعلوم دیوبند کے تعلق سے، دارالعلوم دیوبند کے شعبے کے تعلق سے، ان پر بھی بحث ہوئی۔ اجلاس کی الگ الگ دن کی کل 5 نشستیں ہوئی، یعنی اس اجلاس کے اندر 5 بار میٹنگ ہوئی۔ ادارے کے طلبہ کے لیے ہاسپٹل کی تعمیر، یعنی ہاسپٹل بھی زیر بحث رہا۔ اساتذہ کے لیے رہائشی مکانات کی تعمیر۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ اقدام کیا ہے کہ طلبہ کے لیے ہاسپٹل کا انتظام کیا جائے۔ اسی طریقے سے جو اساتذہ دارالعلوم دیوبند میں قیام پذیر ہیں، جو اساتذہ دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہیں، مستقل ان کی رہائش ہے، ان کے لیے بھی کچھ تعمیرات کا انتظام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ، طلبہ کے وظائف جیسے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
یہ بہت سارے امور ہیں جو دارالعلوم دیوبند کی اس مرتبہ منعقد ہونے والی مجلس شورا کے اندر طے پائے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب دارالعلوم دیوبند کے شانہ بشانہ رہیں گے اور دارالعلوم دیوبند کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔